بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یا اس کے دیگر ادارے جارح اسرائیل کو روکنے میں ناکام رہے یا اس میں دلچسپی کا اظہار نہ کریں تو پھر بین الاقوامی قانون کی روح سے دیگر ریاستوں کو انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر اور کون سے راستے دستیاب ہیں، کون سے آپشنز ان کے پاس اویلیبل ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں ظاہر ہے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے لیے تو قرآن کریم کا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ تو یہ تو ہم پر ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوم لوگ جو پکار کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی طلب کر رہے ہیں اور مسلسل ظلم کا شکار ہیں، ہم ان کے لیے کیوں نہیں لڑ رہے؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے موجودہ سسٹم کے اندر ہمارے پاس کیا امکانات موجود ہیں، ان پر گفتگو ضروری ہے۔ انفرادی طور پر بھی کوئی ریاست اگر اس پوزیشن پر ہے، بالخصوص جو پڑوس کی ریاستیں ہیں، ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ فقہائے کرام نے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر ایک علاقے کے لوگ اپنی حفاظت کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے، تو دفاع کی ذمہ داری ان کے قریب کے لوگوں پر آتی ہے۔ پھر ہوتے ہوتے دائیں بائیں مشرق مغرب ہر طرف جو دیگر مسلمان ہیں ان پر یہ ذمہ داری بتدریج عائد ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح کن کے پاس وسائل زیادہ ہیں، کون زیادہ بہتر پوزیشن پر ہے، تو اس لحاظ سے اس پر ذمہ داری بھی زیادہ عائد ہوتی ہے۔ تو اگر قریب کی ریاستیں مثال کے طور پر یہ موقف اپنائیں کہ فلسطین، بیت المقدس، القدس اور وہاں کے مظلوم لوگ یہ ہمارے لیے پرایا جھگڑا نہیں ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور یہ ہماری ریاست کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے خواہ یہ ہماری ریاست کے جو اس کی سرحدوں سے باہر ہوں، جغرافیائی حدود سے باہر ہوں، لیکن ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس تصور کے لیے بین الاقوامی قانون میں گنجائش موجود ہے۔ اقوام متحدہ کے وجود میں آنے سے پہلے بھی کئی ریاستیں اس طرح کے اقدامات کیا کرتی تھیں، اور اقوام متحدہ کے وجود میں آنے کے بعد بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اس نظریے کو کہا جاتا ہے پروٹیکشن آف انٹرسٹس ابراڈ، کہ میرے مفادات ہیں جو باہر ہیں، میری ریاستی حدود سے باہر ہیں، لیکن میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے، وہ میری ریاست کے دفاع میں اسے شامل سمجھتا ہوں۔ تو اس کی ایک مثال ابھی پچھلی نشست میں بھی ہم نے ذکر کی کہ جب مصر نے 1956 میں سوئس کینال کو قومیانے کا اعلان کیا تو برطانیہ، فرانس اور اسرائیل نے اس کو اپنے آپ پر حملہ قرار دیا اور کہا کہ ہمارے ملک کی حدود سے باہر ہے یہ جگہ، لیکن ہم اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے وہاں جائیں گے اور حملہ کریں گے۔ تو اس کی ایک اور مثال بھی آپ کو ملتی ہے کہ جب اسرائیل کا ایک طیارہ ہائی جیک کر کے یوگنڈا لے جایا گیا تو پھر اسرائیل نے یوگنڈا میں جا کر وہاں آپریشن کیا اور ہائی جیکرز کو مارا اور اپنے شہریوں کو واپس لے آئے۔ اچھا، اس کو تو آپ چلیں کہیں گے کہ وہ ان کے شہری تھے، لیکن یہ جو سوئس کینال والا ایشو تھا یہ شہریوں کا ایشو نہیں تھا، بلکہ ایک زیادہ وسیع تصور تھا، مفادات، ہمارے مفادات جن کا تحفظ ہم ضروری سمجھتے ہیں، چاہے وہ ملک کے اندر ہوں چاہے وہ ملک کے باہر ہوں، ان کی حفاظت کے لیے ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ریاست یہ کرتی ہے تو اس کے لیے گنجائش بین الاقوامی قانون کے اس نظریے کے تحت موجود ہے جس کو کہا جاتا ہے پروٹیکشن آف انٹرسٹس ابراڈ۔ اس کے علاوہ میں یہ ضرور اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی ریاست تنہا یہ اقدام کرے تو اس کے لیے بہت سارے ظاہری مسائل ہو سکتے ہیں، موجودہ سچویشن اور جو عالمی منظرنامہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ تو اس لیے زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ مسلمان ریاستیں یا کم از کم وہ ریاستیں جو اس میں حصہ لینا چاہتی ہیں
اور اس میں زیادہ وہ کردار ادا کر سکتی ہیں، وہ ریاستیں آپس میں مل کر ہیومینیٹیرین انٹرونشن کے نظریے سے فائدہ اٹھائیں، یعنی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہم مداخلت کر رہے ہیں۔ جیسے پچھلی نشست میں نے سربیا پر نیٹو کی بمباری کی مثال دی تھی، کہا کہ اصل ذمہ داری تو سلامتی کونسل کی ہے کہ وہ ظلم کا راستہ روکے، ظالم کا ہاتھ روکے، اور وہاں انسانیت خطرے میں ہے ان کو بچانے کے لیے اقدام کرے، لیکن سلامتی کونسل کو ویٹو نے معذور بنا دیا ہے، معطل کر دیا ہے، اس کو وہ کام نہیں کر سکتی۔ لیکن ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم لوگوں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، وہاں اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ ظلم دیکھتے ہوئے کیوں منہ دوسری طرف پھیر لیں، بلکہ ہم جا کر ظالم کا ہاتھ روکیں گے۔ اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں ماضی قریب میں ملتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور نظریے کو آپ ملا کر اس پر غور کریں۔ اس نظریے کو کہا جاتا ہے رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ، یعنی ایک وہ دور تھا جب ریاست کی ساورنٹی کو، اس کی خود مختاری کو، اس کو اقتدار اعلیٰ کو اس زاویے سے دیکھا جاتا تھا کہ ریاست کو اپنے لوگوں پر، اپنے علاقے پر مکمل اختیار حاصل ہے، کوئی اور اس میں مداخلت نہیں کرے گا۔ لیکن پچھلے 100 سال میں جس طرح بین الاقوامی قانون میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اب ریاست کی ساورنٹی کو اس کی ذمہ داری قرار دیا جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے میں اور وہاں موجود لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اب اگر کوئی ریاست اس رسپانسبلٹی کو پوری نہیں کر رہی، بلکہ الٹا وہ وہاں اپنے علاقے میں یا مقبوضہ علاقے میں لوگوں پر ظلم کر رہی ہے، تو جو بڑی طاقتیں ہیں، اصولاً تو چاہیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کارروائی کرے، لیکن اس کو روک دیا گیا ہے اور وہ بالکل پیرالائز ہو کے رہ گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ بڑی طاقتیں جو طاقت بھی رکھتی ہیں، وسائل بھی رکھتی ہیں، جو ظالم کا ہاتھ روک بھی سکتی ہیں، وہ یہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کو رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو جو ریاستیں یہ ذمہ داری پوری کر سکتی ہیں وہ آ کر یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ یعنی ایک تو میں نے یہ کہا کہ پروٹیکشن آف انٹرسٹ ابراڈ، اس کے ساتھ آپ ہیومینیٹیرین انٹرونشن اور رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ کو بھی ملا سکتے ہیں۔ اس پر بھی یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تو بڑی طاقتوں کے چونچلے ہیں یا نخرے ہیں، اور وہ یہ نخرہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے، اور طاقت خود اپنے لیے دلیل ہوتی ہے، اور ہمارے خلاف تو پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے، سادہ چیز نہیں ہے کہ آپ یا ادھر ہوتے ہیں یا ادھر ہوتے ہیں۔ اس میں کئی امکانات ہیں، اور آپ ایسا کرنے کا سوچیں یا اعلان کریں یا اس کی پلاننگ کریں تو ظاہر ایکویشن اچانک تبدیل ہو جاتی ہے اور بہت سارے امکانات مزید بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر اس بات کو جوں کا توں ہم لے لیں تو ایک اور امکان موجود ہے جو باقاعدہ قانونی امکان ہے، اور موجودہ معاصر بین الاقوامی قانونی نظام میں بھی اس کی گنجائش ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی اس کی تصریح موجود ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اجتماعی حق دفاع، کلیکٹیو سیلف ڈیفنس کا رائٹ ٹو کلیکٹیو سیلف ڈیفنس۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 7 کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے جارح ریاست کو روکنے کی، لیکن جس ریاست پر حملہ ہوا ہو اس کو دفاع کا حق حاصل ہے، اس کو دفاع کا حق حاصل ہے، اور جس آرٹیکل کے تحت اقوام متحدہ کے چارٹر میں اس کے لیے دفاع کا حق تسلیم کیا گیا ہے، آرٹیکل 51 دفعہ 51، اس میں یہ بھی صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ ریاست تنہا بھی اپنا دفاع کر سکتی ہے، اور کئی ریاستیں مل کر بھی حق دفاع وہ مل کر مشترکہ طور پر استعمال کر سکتی ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی مثال نیٹو کی تنظیم ہے، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کی تنظیم جو ہے، جو معاہدہ شمالی اوقیانوس کے تحت وجود میں آئی۔ یورپ میں کمیونزم کو روکنے کے لیے امریکہ نے یہ تنظیم کھڑی کی، اور اس تنظیم کے معاہدے میں یہ طے پایا کہ کسی ایک ریاست پر حملہ ہو تو وہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ اسی طرح روس نے مشرقی یورپ میں اپنے اتحادیوں کو ملا کر وارسا معاہدے کے تحت تنظیم بنائی۔ اس طرح امریکہ نے اور بھی تنظیمیں بنائی سیٹو سینٹو کے نام سے۔ تو اس طرح مشترکہ دفاعی معاہدے کیے جا سکتے ہیں، اور کسی ایک ریاست پر حملہ پھر اس معاہدے میں شامل تمام ریاستوں پر حملہ تصور ہوتا ہے۔ اور جو بین الاقوامی عدالت انصاف کا فیصلہ ہے نکاراگوا ورسز یو ایس، اس میں بھی اور دیگر مقدمات میں بھی یہ بات تسلیم کی گئی ہے
کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر ریاست پر الگ الگ حملہ ہو، بلکہ اس معاہدے میں جو ریاستیں شامل ہیں ان میں کسی ایک پر بھی حملہ ہو تو وہ باقی ریاستیں حق دفاع کا دعویٰ کر سکتی ہیں۔ اس لیے سب سے بہتر آپشن تو میرے نزدیک یہی ہے کہ مسلمان ریاستیں آپس میں اجتماعی دفاع کا معاہدہ کریں اور پھر اس میں خصوصی طور پر بیت المقدس اور القدس کی مرکزی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہ قرار دیں کہ اس پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا اور اس کا دفاع ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ دینی لحاظ سے بہت بڑا اہم فریضہ ہے اور اس فریضے کے لیے بین الاقوامی قانون میں یہ طریقہ ہے معاہدات کا۔ اگرچہ معاہدے کی عدم موجودگی میں بھی ہم پر یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ القدس ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے اور ان پر حملہ ہم پر حملہ ہے، چاہے ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاہدہ اس نوعیت کا ہو یا نہ ہو۔ لیکن معاصر بین الاقوامی نظام کی پیچیدگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر یہ ہوگا کہ ہم آپس میں اس طرح کا معاہدہ بھی کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپشنز ہو سکتے ہیں۔ ایک اہم آپشن بین الاقوامی فوجداری عدالت کو استعمال کرنے کا ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، جو 1998 میں ایک معاہدے کے تحت وجود میں آئی، 2002 سے اس نے کام شروع کیا ہے۔ اس بین الاقوامی فوجداری عدالت میں آپ کسی مخصوص فرد کے خلاف جنگی جرائم اور دیگر جرائم کے تحت مقدمہ دائر کر سکتے ہیں۔ مقدمہ دائر کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ یا تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کسی بندے کے خلاف اس عدالت کو شکایت بھیج دے، ظاہر سلامتی کونسل تو یہ نہیں کرنے والی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ریاستیں جنہوں نے اس عدالت کے منشور پر دستخط کیے ہیں اور اس کی توثیق کی ہوئی ہے، ان میں کوئی ریاست مقدمہ لے آئے کسی فرد کے خلاف، مثال کے طور پر کسی اسرائیلی کمانڈر کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف، کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، جرائم کیے ہیں، انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں، یہ جو بچوں کا قتل عام ہے، یہ جو شہریوں پر مسلسل حملے ہیں، یہ جو مسلسل ظلم ہے، تو کوئی ریاست جس نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے منشور پر دستخط کیے ہوں، اس کی توثیق کی ہوئی ہو، وہ اس کے خلاف مقدمہ لے۔ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور چاہے مقدمہ منطقی انجام تک نہ پہنچے یا اسے پہنچنے میں کئی سال لگ جائیں، لیکن یہ مقدمہ اگر دائر ہو جائے تو اس کے اثرات بہت دور رس ہو سکتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ فلسطین سمیت کئی مسلمان ریاستیں اس وقت ایسی ہیں جنہوں نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے منشور پر دستخط بھی کیے ہیں، اس کی توثیق بھی کی ہوئی ہے، جیسے افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، بوسنیا ہے، اور بھی ہیں، فلسطین بھی اس میں شامل ہے۔ تو اگر اس طرح کا مقدمہ آ جائے تو ظاہر ہے اس کا بھی اپنا بہت بڑا اثر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے امکانات ہیں، لیکن میں نے یہ چند امکانات آپ کے سامنے رکھنے اس لیے ضروری سمجھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بین الاقوامی قانون کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں اور ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ایک آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا، ہم مسلمان ریاستوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم بجائے اس کے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو درخواست کریں یا جنرل اسمبلی میں جا کر وہاں درخواست کریں یا بین الاقوامی فوجداری عدالت کے سامنے درخواست کریں، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ خود ہم نے اس طرح کی عدالت بنائی ہوئی ہوتی، یا اگر اب تک نہیں بنائی تو اب بنائیں، یا اس طرح کا فورم اگر ہم نے پہلے نہیں بنایا تو اب بنائیں، جس کی طرف ہم اس طرح کے مقدمات بھیج سکیں اور اس طرح کے مسائل ان فورمز پر اٹھا سکیں۔ آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کو ہم نے بالکل عضو معطل بنا دیا ہے، اگر وہ کام نہیں کر رہی تو ہمیں متبادل کوئی نظام کھڑا کرنے کی طرف کیوں نہیں سوچنا چاہیے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ یہ جو تنظیم بنی تھی یہ بھی مسجد اقصیٰ پر حملے کے نتیجے میں بنی تھی، تو کیا پتہ یہ جو اس وقت ظلم ہو رہا ہو اس کے نتیجے میں ہم کچھ اور کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ایک آخری بات جو میں کرنا بھول گیا تھا، ابھی یاد آ گئی ہے، اس کو میں پورا کروں کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمہ دائر کرنے کا ایک تیسرا طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر ریاستیں بھی وہاں مقدمہ نہیں لا رہی تب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جو بین الاقوامی فوجداری عدالت کا جو پروسیکیوٹر ہے، اگر اس کے پاس اتنے شواہد آ جائیں، اتنی شکایتیں آ جائیں، اتنا مواد آ جائے کہ وہ یہ مجبور ہو جائے کہ ہاں اس بندے کے خلاف تو بہت زیادہ مواد آ گیا، اس پر مقدمہ چلایا جانا چاہیے، تو یہ ہم میں سے ہر فرد کر سکتا ہے جس کے پاس شواہد موجود ہیں،
بچوں پر حملوں کے اور اس طرح عام شہریوں پر حملوں کے اور دیگر مظالم کے، وہ ان کے شواہد اکٹھے کر کے، شکایات اکٹھی کر کے باقاعدہ ہم ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پروسیکیوٹر کے آفس کو یوں کہیں شکایات سے اور شواہد سے بھر دیں تو وہ مجبور ہو کر بھی مقدمہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ہم جیسے افراد جو انفرادی سطح پر کڑتے ہیں دل میں اور سوچتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو کرنے کے ہمارے پاس بھی بہت سارے آپشنز ہیں۔ سوشل میڈیا کے مختلف فورمز بھی اویلیبل ہیں، ان کی اپنی ریسٹرکشنز بھی ہیں لیکن امکانات بھی ہیں، تو بندہ سوچنے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ بھی مزید رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔